بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العاص بکری ناقل ہے کہ محمد بن جریر طبری اور محمد بن خزیمہ اور محمد بن نصر اور محمد بن ہارون ریانی، یہ چاروں محمد نام کی محدثین اپنے طالب علمی کے زمانے میں مصر کے اندر مجتمع ہوئی، اور چاروں مفلسی اور فاقہ کشی سے مجبور اور لاچار ہو گئی۔ ایک دن ان ناچاروں نے یہ طے کیا کہ قرآن نکالو، جس کے نام کا قرآن نکلے وہ خدا سے دعا مانگے۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی، ایک غلام موم بتی لے ہوئی دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا، محمد بن نصر کون ہے؟ لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ان کو 50 دینار کی تیلی دی۔ پھر باقی تینوں کو بھی ان کا نام پوچھ کر 50 دینار کی تیلی دی اور کہا، امیر مصر سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ 4 محمد نام کے طالب علم بھوکے ہیں، تو اس نے آپ لوگوں کی خرچ کے واسطے یہ تیلیاں بھیجی ہے۔ میں آپ لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ جب یہ رقم خرچ ہو جائے تو آپ لوگ ضرور مجھے مطلع فرمائے۔ خالد بن عبدالعزیز کہتے ہیں، حافظ الحدیث حیوہ بن شریح بہت ہی مفلوک الحال اور تنگ دست تھے، اور خوف خداوندی سے دن رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہوں کہ وہ عالم تنہائی میں انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ مجھے ان کی غریبی پر بڑا ترس آیا تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ خداوند عالم سے دعا مانگتے کہ وہ آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ آپ کی تنگ دستی و فاقہ مستی دور ہو جائے۔ یہ سنتی ہی حضرت حیوہ بن شریح نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور زمین سے کچھ کنکریاں سونا بن گئی، اور انہوں نے ان کو میرے طرف پھینک کر فرمایا، اللہ تعالی اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، میں ان سونے کے ٹکڑوں کو کیا کروں؟ فرمایا، تم ان کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر ڈالو۔ خالد بن عبدالعزیز کا بیان ہے، میں ان کے جلال سے اس قدر خائف ہو گیا کہ مارے ڈر کے ان کے فرمان کو ٹال نہیں سکا، اور میں ان سونے کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ ان تاریخی حقائق اور مستند واقعات سے ان منکرین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو اہل اللہ کے خدادادی تصرفات و کرامات کی انکار اور بزرگان دین کی توہین و تنقیص کو توحید کی بنیاد ٹھہراتی ہے۔ ان کو کیا خبر کہ بحر توحید کے بڑے بڑے غواصوں اور میدان تصوف کے عظیم المثال شہسواروں نے اکابر ملت و اولیاء امت کے خداداد تصرفات کو دیکھ کر اپنے خالی جولیاں پھیلائی ہوئی یہ صدا لگا کر ان سلاطین کرامات کے آستانوں پر فیس کی بھیک مانگی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ایک نظر ڈال کر مٹی کو سونا بنا لیتے ہیں، کاش ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ لوگ اپنی کنکھیوں سے ایک مرتبہ ہمارے طرف بھی دیکھ لیتے تو ہماری وجود کے خاک بھی عالم پاک کی کیمیا بن جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کے خداداد تصرفات کی قوت اور ان کی روحانی طاقت کا کیا کہنا۔ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیری۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان باخدا بزرگوں کی کرامات اور ان کی خداداد تصرفات کی حالات پڑھ کر یہ شعر حرف تمنا بن کر زبان پر آ جاتا ہے زیر خاک پی افلاک جن کی زیر اثر، وہ کاش آئے میرے دل میں حکمران بن کر۔